والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللہ کریم کی کتاب مقدس جو ہے وہ لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جو شک اور شبہات سے بالاتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کوئی دنیا کی ایسی کتاب نہیں ہے جو مکمل طور پہ A to Z جو ہے وہ لا ریب اور بے عیب ہو. یہ خاصہ اعجاز جو ہے یہ صرف قرآن مقدس کو ہے. آج سے پہلے ہم نے 3 پارٹس جو ہیں ہم نے اپلوڈ کیے ہیں تقریباً 3 مہینے پہلے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ طیبہ ان کے بارے میں، جیسا کہ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر نکاح کے ٹائم پہ 6 سال اور رخصتی کے ٹائم پہ جو ہے 9 سال تھی، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے. یہ حقائق سے مبرہ ہے اور صحت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. جبکہ پورے دوسرے حقائق کو آدمی مد نظر رکھے تو پھر آدمی دیکھتا ہے کہ یہ بات جو ہے غلط ہے. ہم نے اس لیے کہ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر بیان کرنے والے جو راوی ہیں یہ سارے عراقی لوگ ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو والی نجاست اور غلاظت کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ آپ کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہو چکا ہے. اس روایت میں، جادو والی روایت میں اور حضرت عائشہ کی عمر والی روایت میں مین جو راوی ہیں وہ ہشام ہیں. اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام الجلیلہ حبیبۃ النبی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وعلی ابیہا. حضرت عائشہ کی بوقت نکاح عمر جو ہے اور رخصتی کے ٹائم پہ جو عمر ہے حضرت عائشہ کی وہ کتنی ہے؟ جبکہ حقائق یہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ بالکل بالغ تھیں جس وقت آپ کا نکاح ہوا. جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی 19 سال یا 20 سال یا 17 سال سے اوپر عمر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ابھی ہم 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کہ سہو ہشام، کہ ہشام جو ہے ان سے سہو ہو گئی، ان سے خطا ہوئی، ایک بات. دوسری، حضرت عائشہ صدیقہ کی بدر میں شرکت، جبکہ احد میں تو حضرت عائشہ صدیقہ کی شرکت کے بارے میں سب لوگ جو ہیں اس بات پہ متفق ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ غزوہ احد میں شریک ہوئیں. غزوہ احد جو ہے وہ 3 ہجری میں ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں جو ہے شریک ہوئیں اور مشکیزیں پانی کے لے کے گئیں. یہ بخاری شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں. جبکہ اس غزوے میں 15 سال سے کم عمر لڑکوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا. یہی تو حضرت عائشہ صدیقہ کی اس وقت عمر زیادہ تھی، اس لیے وہ غزوہ احد میں شریک ہوئیں. اب بدر والے شرکت کے بارے میں بہت کم لوگ جو ہے اس چیز کو بیان کرتے ہیں، جبکہ یہ روایت بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ چیز ثابت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ بدر میں بھی شریک ہوئیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد رخصتی ہوئی، حالانکہ حقائق یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی جو ہے وہ بدر والے غزوے سے پہلے ہوئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا بدر میں شریک ہونا جو ہے وہ ثابت ہے. اب وہ روایت ہم ذکر کرتے ہیں جس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ کا بدر میں شرکت جو ہے وہ ثابت ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل بدر. حضرت عائشہ صدیقہ یہ مکمل روایت بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی طرف نکلے، اور پھر آگے کچھ ہم نے چھوڑ دیا، لمبی روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے حرۃ الوبرہ کے مقام پہ پہنچے تو ایک آدمی آپ کے پیچھے آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جو ہے جانا چاہتا ہوں جہاد میں. تو آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا فلن نستعین بمشرکین، ہمیں مشرک کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل خلاصہ ہے حدیث کا. تو آگے جا کے حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ حتی اذا
کنّا بالشجرۃ ادرکہ الرجل۔ اب علماء جانتے ہیں اگر ویسے وہ جہالت کا مظاہرہ کریں تو ان کی مرضی، راویوں کا دفاع کرنے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتیٰ اذا کنّا، کنت، کنّا، یہ ضمیر جمع کی ہے، جس وقت ہم سب شجرہ کے مقام پہ پہنچے۔ یہ الفاظ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئی ہیں، اس لیے فرمایا ادرکہ الرجل۔ تو وہاں پہ ایک آدمی آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے کہا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا فقال فرج فلن نستعین بمشرک، ہمیں مشرک کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ روایت جو ہے مسلم میں ہے، ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن سعد میں ہے، ابو عوانہ میں ہے، دارمی میں ہے، طحاوی میں ہے، نسائی الکبریٰ میں ہے۔ یہ ساری روایتیں ان حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ علماء اپنی آنکھیں بند کر کے نہ دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں۔ ابھی جو ہے شور مچا رہے ہیں، جس وقت انڈیا والے لوگوں نے شور مچایا ہے، ہم نے 3 مہینے پہلے اسی روایت کا رد کیا تھا کہ راوی کو مجروح کرو، حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر بہتان بازی کوئی نان مسلم قسم کے لوگ نہ لگائیں۔ اس لیے اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی جو ہے بدر والے غزوے سے پہلے ہو چکی ہے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی بدر میں شرکت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اب جتنی بھی دوسرے جو صحابہ کرام ہیں، جو روایتیں ہیں، ان میں سے زیادہ تر روایات جو ہیں وہ سماعی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایات جو ہیں وہ مشاہداتی روایات ہیں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کا ان روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غزوہ بدر میں شریک ہوئیں۔ جب آپ بدر کی طرف نکلے، حرۃ الوبرہ میں پہنچے، ایک آدمی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے، ہم مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ پھر جب ہم شجرہ میں پہنچے، اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ ساتھ ہیں۔ بدر میں غزوہ بدر سن 2 ہجری کو ہوا ہے، رخصتی پہلے ہو چکی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ بدر میں کم سن صحابہ کرام کو اجازت نہیں ملی تھی۔ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو منع کر دیا کہ جن کی عمریں کم ہیں ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی وہاں پہ جانے کے لیے بھی۔ اسی طرح معاملہ احد میں بھی ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اس وقت بالغ تھیں، ان کی عمر 20 سال سے زیادہ تھی، 19-20 سال سے زیادہ تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئی ہیں۔ اب بدر میں کم سن صحابہ کرام کو اجازت نہیں ملتی، حضرت عائشہ صدیقہ بالغ تھی، اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے شرکت فرمائی۔ دوسری ایک اور وجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے زمانے سے پہلے بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد حضرت عائشہ کا وظیفہ دیگر ازواج سے زیادہ تھا۔ اب کیا وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وظیفہ کیوں زیادہ رکھا گیا تھا؟ اس کی چند وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ حبیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب بیوی ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بدر میں شرکت تھی، اس وجہ سے کہ دوسری امہات المومنین کی نسبت حضرت عائشہ صدیقہ کا وظیفہ جو ہے وہ زیادہ دیا گیا۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہشام کو سہو ہوا ہے، بھول ہوا ہے، یا کتابت کی غلطی ہوئی ہے، یا پھر کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس لیے کہ عربی زبان میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک لفظ کو حذف کر دیتے ہیں، یا تو بولنے والا حذف کرتا ہے یا سننے والے سے وہ لفظ سننے میں رہ جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی جس وقت لوگ بولی لگاتے ہیں فروٹ مارکیٹ میں یا دوسری جگہ پہ، تو 120 کے بجائے صرف وہ اعلان کرتے ہیں 20، 30، 40 ایسی آوازیں لگاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس روایت میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے۔ اگر تم لوگ جو ہے جو ہشام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر بیان کرنے میں سہو ہوا ہے، بجائے اصل میں لفظ کیا تھا؟ 16 یعنی 16، تو انہوں نے عشر کا لفظ سننے والے نے حذف کر دیا، تو 6 باقی رہ گیا، 10 کو حذف کر دیا۔ یا پھر تھا 26، 20 کہتے ہیں 20 کو، یا پھر یہ 20 کا لفظ حذف ہوا ہے، یا تو یہ راویوں سے حذف ہوا ہے، تو یا پھر یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایسا معاملہ ہوتا رہا۔ اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ملتی ہیں احادیث کی کتابوں میں بھی، دوسری کتابوں میں بھی، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پہ 5 لکھنا تھا، اور 5 کے بجائے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 لکھ دیا۔
امام بخاری نے 4 کی بجائے 5 لکھا گیا، جیسا کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہو سبق قلم بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قلم جو ہے وہ سبقت لے گئی ہے۔ اس لیے یہ جو روایت ہے، یہ روایت کرنے والا وہی راوی ہے جو جادو والی روایت میں راوی ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو والی تہمت کو لگایا۔ لبید ابن عاصم نے جادو کیا، یا اس کی بیٹیوں نے کیا، یا اس کی بہنوں نے کیا، جس نے بھی کیا وہ ظلم ہے، وہ نجاست غلاظت ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو علماء حضرات، ممبروں پہ شور ڈالنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن ایسے علماء کو چاہیے کہ ابھی اس وقت تک یہ علماء کیوں نہیں بولے، ان کی زبانیں بند کیوں ہو گئی ہیں؟ ابھی ایک کافر لوگ اٹھ کے جو ہے اسی روایت کو لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ کے ناموس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی ہم علماء سے کہتے ہیں کہ نقل پر زور نہ دیں، کچھ عقل استعمال کریں، کچھ تحقیق کریں، ایسے اپنے ممبر کو تماشا نہیں بنائیں، لوگوں کے سامنے ساری غلط روایات جتنی ہیں وہ سب بیان کرتے جاؤ، نقل پہ نقل کرتے جاؤ، اس میں ذرا برابر بھی تحقیق نہ کرو۔ لیکن علماء ضد کی وجہ سے آ کے، اناد کی وجہ سے آ کے، تعصب کی وجہ سے آ کے، پارٹی بازی کی وجہ سے آ کے، گروہ بندی کی وجہ سے آ کے ہشام کی بزرگی جو ہے اس کو مقدم سمجھتے ہیں، راویوں کو مقدم سمجھتے ہیں۔ ہم نے پہلے یہ چیز بیان کی ہے کہ اگر راویوں کو مجروح کرنا یہ علماء کا حق ہے، جو راوی مجروح ہیں ان کے اوپر جرح اور تعدیل یہ روات کے اوپر کی جاتی ہے۔ اگر بالفرض ہم راوی کو مجروح کر دیں ہمارے ایمان میں فرق نہیں آتا۔ اگر پیغمبر اور امہات المومنین کی بزرگی کو ہم نے مجروح کیا، ان کے ناموس اور عزت پہ ہم نے حملہ کیا، تو ہمارے پاس ایمان ذرہ برابر نہیں رہے گا۔ علماء ہشام کی بزرگی کا خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہشام کی بزرگی اپنی جگہ پہ، لیکن عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بزرگی کا بھی ذرا علماء کو خیال کرنا چاہیے۔ ایسے راویوں کی دفاع کے اندر شور نہ کریں، راویوں کو بہت زیادہ آسمانوں پہ نہ لے جائیں، ان کو بہت زیادہ اتنا بڑا بزرگی نہ دے دیں، اتنی بزرگی دیتے دیتے کہ عائشہ صدیقہ کی توہین ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہو جائے۔ ہم لوگ بھی احادیث کو قبول کرتے ہیں، ہم لوگ بھی روات کا دفاع کرتے ہیں اور روایات کا بھی دفاع کرتے ہیں، ہم حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ایسی روایات جس میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کی اہانت ہو، وہ روایات کسی لحاظ سے بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ 6 اور 9 سال والی روایت کی تشہیر کے بجائے تحقیق فرمائیں علماء، اس روایت کی تشہیر نہ کریں، ساری دنیا کے سامنے روایت بیان نہ کریں بغیر تحقیق کے، پہلے چاہیے کہ اس روایت کی تحقیق کریں، اس کے بعد جو ہے اس روایت کو بیان کریں۔ اس لیے ہم نے پہلے اس وجہ سے آ کے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے جادو والی تہمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر لگائی، اور اسی وجہ سے آ کے ہم نے 10 پارٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کیے، دلائل دیے کہ یہ جادو کفر ہے، شرک ہے، نجاست ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، اور جو ہے یہ صرف دلیل بناتے ہیں وہ چند تعویذ فروش ملا جو ہیں، وہ لوگوں کو ورغلانے کے لیے کہ نبی پہ جادو ہو گیا اور تمہارے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس جادو والی روایت کا راوی بھی ہشام ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ والی روایت کی عمر بیان کرنے والا بھی جو ہے یہ ہشام ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے ہشام راوی کا کمال ہے، یہ سارا ہشام راوی کا کمال ہے، اس ایسی روایات کا صحت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ایسی چیزیں بیان کرنے کے مجال نہیں ہیں، جبکہ یہ ساری چیزیں علماء حق نے بیان کی ہیں، علماء نے یہ تحقیق کی ہے، جو پہلے علماء ہیں، آج کے علماء نہیں، جو پہلے علماء ہیں انہوں نے یہ ساری تحقیق کی ہے، ہم ان کی تحقیق لے کے آپ تک منتقل کر رہے ہیں، تاکہ لا علمی کی وجہ سے آ کے علماء بھی منبر و محراب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی توہین نہ کریں، اور نہ ہی جو ہے عامۃ الناس کو ایسی روایات بیان کی جائیں جن روایات میں نبی علیہ السلام، صحابہ، امہات المومنین، بنات النبی، اہل البیت، ان لوگوں کی کوئی اہانت کرے، ایسی روایات جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب 3 بڑی اہم چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ حضرت عائشہ صدیقہ بدر میں شریک ہیں، کہ جس وقت جوان تھیں تو بدر میں شریک ہوئیں، نابالغ لوگوں کا بدر میں کوئی کام نہیں تھا،
اس لیے جوان تھی اور بدر سے پہلے رخصتی ہو چکی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ دوسری بات کہ یہ ہشام کی غلطی ہے، ہشام سے سہو ہوا ہے، ہشام سے جو ہے وہ خطا ہوئی ہے، یا پھر یہ کتابت کی غلطی ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ ایسی روایات نقل پہ نقل اور عقل کو ذرا برابر بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے جو ہے عظیم مورخ سلیمان ندوی نے بھی یہاں پہ غلطی کی ہے، انہوں نے بھی خطا کی ہے۔ دوسرے مورخین جو ہیں انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے جبیر ابن مطعم کے بجائے مطعم ابن عدی لکھ دیا ہے، یعنی الٹا نام لکھ دیا ہے۔ یعنی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان تمام تر چیزوں میں اگر کوئی روایات میں یا سیرت میں یا تاریخ میں اگر کوئی غلطی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس غلطی کو غلطی کہنا چاہیے، صرف غلطیوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عامۃ الناس کو یہ بات سمجھ ہے، لیکن علماء جو ہیں، علماء افضل لوگ ہوتے ہیں، وہ تبھی افضل ہیں جب صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں گے۔ جس وقت وہ پوری تحقیق کرنے کے علاوہ کوئی بات بتائیں گے لوگوں کو، نقل پہ نقل مارتے جائیں گے، مکھی پہ مکھی مارتے جائیں گے، تو عامۃ الناس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے علماء سے کہ ایسی باتیں تحقیق کر کے عامۃ الناس کے سامنے بیان کی جائے، بغیر تحقیق کے جو ہے لوگوں کے سامنے کوئی چیز ایسی بیان نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ باقی ہمارے پاس بہت سے دلائل ہیں، چند دن کے بعد ہم جو ہے ایک اور دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے واضح ہو جائے کہ یہ جو روایات ہیں یہ غلط ہیں۔ ایسی روایات جن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال یا 9 سال بیان کی جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔